بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ برائٹ فیوچر آن لائن اکیڈمی ہے، ہمارا ایجوکیٹرز کا سیشن چل رہا ہے۔ تو آج سے ہم اردو گرامر کی، اردو قواعد کی ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ضروری ساری چیزیں کور کروائیں گے کہ جو آپ کے ایجوکیٹرز کے پیپر کے لیے NTS جو کنڈکٹ کرے گا یا کوئی بھی ایجنسی، اس کے لیے آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ یہ چیزیں آپ اگر ازبر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اردو جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اردو گرامر کا جو پارٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، لازمی کور کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس پہ سب سے پہلے تعارف ہے جی۔ قومی زبان جو اردو ہے، اس لیے اس کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کیا کریں، بڑے اچھے انداز میں اور بہت آسان انداز میں آپ کو یہ چیزیں کور کروائیں، ٹھیک ہے۔ قواعد ہم کس کو بولتے ہیں جی؟ جو قواعد ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ۔ تو قواعد کیا ہے جی؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قاعدے مطلب کہ قاعدہ اس کی جمع قاعدے، اور اس کی جمع آتی ہے قواعد، بمعنی دستور، یعنی کہ قاعدہ ہوتا ہے دستور۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے کہ زبان کے سلسلے میں لفظوں اور جملوں کے علم کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ ہر زبان کی بنیاد ہی قواعد پر ہوتی ہے، اس لیے ہر طالب علم کے لیے قواعد کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے لفظ کو سمجھیں گے۔ مطلب کیا ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ زبان کے سلسلے میں لفظوں اور جملوں کے علم کو ہم قواعد کہتے ہیں، کہ ایسا علم جس میں ہمیں لفظوں کی بناوٹ اور پھر اس کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملوں کی بناوٹ سکھائی جاتی ہے، اس سیکھنے کے عمل کو ہم اس زبان کے قواعد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو اکائی ہوتی ہے، جو پہلا یونٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے۔ تو لفظ کیا ہوتا ہے جی؟ لفظ مختلف حروف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں، جو ہمارے پاس الفابیٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس لیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کے، تو ان کو ہم جوڑیں گے، مطلب ہے کہ مختلف لیٹرز کو، مختلف الفابیٹس کو، مختلف حروف کو، تو وہ ایک لفظ بنائیں گے، ایک کلمہ بنائیں گے۔ جیسے الف، ح، میم، دال، 4 لیٹرز ہیں، 4 حروف ہیں، یہ ملیں گے تو احمد بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اور بھی بکری کی مثال ہے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ہے کہ یہ جو 4 ہیں، مطلب ہے کہ احمد میں تو یہ 4 ساؤنڈز ہیں، الف ہے، ح ہے، میم ہے، دال ہے۔ تو یہ جو 4 ساؤنڈز ہیں ان کو ہم 4 حروف بھی کہہ سکتے ہیں، 4 لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، 4 حروف تہجی، الفابیٹک لیٹرز بھی بول سکتے ہیں، تو 4 ساؤنڈز بھی، 4 آوازیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ملتی ہیں تو ایک کلمہ بنتا ہے، ایک لفظ بنتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جی جن کا مختلف ہم ساؤنڈز ملاتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے، تو اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جی اس کا لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے پھر 2 اقسام بن جاتی ہیں، 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک جس کا معنی ہو، ٹھیک ہے، اگلا بندہ اس سے کوئی مفہوم یا معنی سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ کلمہ ہے، اور اگر نہیں مطلب ہے کہ بے معنی لفظ ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ مہمل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلمہ کی مثالیں دی ہیں انہوں نے، کہ جیسے پانی ہے، قلم ہے، سودا ہے، بازار ہے، لڑکا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ یہ جتنے کلمات ہیں، جتنے یہ الفاظ ہیں، یہ با معنی ہیں، ان کا کوئی معنی ہے، یہ معنی دار الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس طرح قلم ولم، پانی وانی، سودا سلف، دانا دنکا، اب ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ ولم، وانی، سلف، دنکا یہ مہمل ہیں،
کیونکہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو قلم ہے، پانی ہے، سودا ہے، ان کا کیا ہے کہ یہ تو ایک اپنا معنی رکھتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کی دو قسمیں ہو گئی، ایک کلمہ اور ایک محمل، ٹھیک ہے، با معنی اور بے معنی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے آپ دیکھیں، یہ آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، گاڑی واڑی، کرسی ورسی، کپڑا وپڑا، بستہ وستہ، چائے وائے، گھاس پھوس، کھانا وانا، تو کلمات آپ نے ان میں سے سیپریٹ کرنے ہیں، اور محمل کون سے، بے معنی کون سے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کلمے کی اقسام بنتی ہیں کہ جو کلمہ ہوتا ہے، یہ کلمہ ہم نے کس کو کہا کہ جو بامعنی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی مفہوم ہوتا ہے، جو اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم ہوتا ہے اس کی ایک قسم، ایک فعل، اور تیسرا حرف، ٹھیک ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے جی؟ اسم، سب سے پہلے ہم اسم کو سمجھتے ہیں کہ اسم کیا ہے۔ اسم کسی بھی بھائی شخص کا، جگہ کا، جانور کا، کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے نا، اس کو ہم اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میز ہے جس کو ہم ٹیبل بولتے ہیں، تو ایک چیز کا نام ہے نا، بلی ہے، احمد ہے، درخت ہے، کراچی، یعنی کہ ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، اشیاء ہیں، کچھ بھی ہے اس دنیا میں، وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل ہم کام کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو کوئی کام سر انجام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سے مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے والا کوئی ہو، فاعل ہو، ٹھیک ہے، یا وہ کسی فاعل کے ساتھ قائم ہو، ٹھیک ہے، کرنے یا ہونا۔ جیسے دیکھیں کہ وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آیا، اب آنے کا فعل جو ہے یہ اس کے ساتھ قائم ہوا ہے، تو اس لیے ہم فعل کی تعریف کو کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ہوتا ہے۔ اور حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کو آپ دیکھ لیں کہ یہ حرف ہوتا ہے کہ جس کا اپنا کوئی ذاتی، مطلقاً اپنا ذاتی کوئی معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنا ذاتی کوئی معنی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دوسرے کلمات کے ساتھ، دوسرے کسی فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ مل کر اپنا معنی ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب تینوں کی ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ طوطا درخت پر بیٹھا ہے، تو طوطا جو ہے اسم ہے، درخت اسم ہے، پر بیٹھا ہے، پر کیا ہے؟ حرف ہے، بیٹھنا، بیٹھا ہے، بیٹھنا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہی انہوں نے آگے اب یہ انہوں نے مزید مثالیں دی ہیں کہ بلی دودھ پی رہی ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، احمد کراچی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے آگے آپ کے سمجھنے کے لیے مختلف اگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ پھر یہاں پہ کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، یہاں پہ اسم کو علیحدہ کرنا ہے، ان سارے جتنے جملے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ ساری ایکسرسائزز۔ اس میں حرف کو، بلی گیند سے کھیل رہی ہے تو سے حرف ہے، ٹھیک ہے، مالی پودوں کو پانی دیتا ہے تو کو حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ سیپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا یہ ہمارا یہاں تک ہی تھا، نیکسٹ ہم اسم کی اقسام سے سٹارٹ کریں گے۔